لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل
كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نهایت قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق
سفید ریش بزرگوں، با حیا با کردار معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ دنیا کائنات میں ہم کس لیے بھیجے گئے، ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ انسان دنیا کائنات میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل، فہم، شعور اور بصیرت عطا کی ہے۔ یہ تھوڑی سی جستجو اگر کر لے تو سیدھی بات کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، کون سی بات درست ہے، انسان پہچان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہے، ہم اس کے لیے راستے پھر آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اور دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ تکبر کا رستہ اختیار کریں، حق بات کو ٹھکرانے کا رستہ اختیار کریں، ایسے لوگ پھر سیدھے ہی راہ سے، صراط مستقیم سے محروم ٹھہرتے ہیں۔ انسان دنیا کائنات میں غور کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا، اسے تلاش کرنا، یہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن بالآخر انہیں ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو سارے کے سارے انتظام انصرامات دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ رب العزت صرف خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، ہمارے کام کاج وہ دیکھتا نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صرف انسان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کو پالنے والا بھی وہ ہے۔ چھوٹی سی مثال ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کی بدولت ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، تو کیا ماں باپ انسان کو اس کی پیدائش کے وقت چھوڑ دیتے ہیں، یا ساری زندگی اپنی انگلی بچے کو پکڑا کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ جو انسان کے لیے اتنا مشفق، اتنا مہربان اور اتنی زبردست ہستیاں ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی اولاد کا وہ بھلا ہی سوچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، کیا اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا ہے؟ ایک ایک مثال انسان دیکھ لے، روزمرہ کے اپنے کاموں میں ایک ایک بات پر غور کر لے، اسے خالق کائنات اپنے سامنے نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا تدبر کی، تفکر کی، غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے۔ بے حس انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے آپ میں، اپنے سے باہر دیگر جو مخلوقات ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد کرنا چاہیے۔ ایک شخص اللہ رب العزت کے وجود کا منکر تھا، ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے، پرانے دور کی بات ہے۔ اس نے ایک مسلمان سے مناظرہ رکھا، کس بات پر؟ ملحد آدمی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، العیاذ باللہ، یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، ملحد آدمی بروقت پہنچ گیا، جبکہ مسلمان وہ تاخیر سے پہنچا۔ ملحد نے پہلا سوال کیا، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں وہاں آیا اور دریا کراس کر کے ظاہر ہے یہاں پہنچنا تھا، اور اس کے لیے مجھے ضرورت تھی کشتی کی، وہاں کشتی موجود نہیں تھی، ملاح کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے میں وہاں کھڑا رہا اور تاخیر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور وہاں سے خود بخود پھٹے وہ کٹنا شروع ہو گئے، کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ پھٹوں کی ایک کشتی تیار ہو گئی،
اور خود بخود وہ کشتی چل کر پانی کے اندر آ گئی. کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا میرے علاوہ. میں نے دیکھا کہ کشتی اب یہاں آ گئی ہے، میں اس میں بیٹھ گیا. کوئی ملاح نہیں تھا، کشتی چلانے والا ملاح نہیں تھا، ڈرائیور نہیں تھا. میں کشتی میں بیٹھا، وہ کشتی خود بخود مجھے دریا کے کنارے پر وہ چھوڑ آئی اور اب میں آپ کے سامنے آ گیا. جب یہ ساری بناوٹی کہانی سنائی اس ملحد کو، کہنے لگا میں نہیں مانتا. کہا کیا نہیں مانتے؟ کہا ایک درخت خود بخود اس کے پھٹے کیسے بن سکتے ہیں؟ خود بخود کشتی تیار کیسے ہو سکتی ہے؟ خود بخود وہ کشتی پانی کی لہروں میں کیسے چل سکتی ہے؟ مسلمان کہنے لگا ایک کشتی اگر خود نہیں بن سکتی، ملاح کے بغیر وہ خود سے نہیں چل سکتی، اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی یہ کائنات، یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ یہ بڑا خوبصورت جواب تھا. اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی اللہ رب العزت کی مخلوق آپ دیکھ لیں، آپ کو اللہ نظر آئے گا. اللہ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق آپ کو جب نظر آئے گی تو آپ کا اپنا وجود گواہی دے کر کہے گا کہ کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی انسان چیز دیکھ لے. پھل ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک انار لے لیں، اسے ایک بار کھول لیں، چند دانے باہر نکال لیں، آپ اسی انداز کے ساتھ دوبارہ اس کو بند نہیں کر سکتے. کس قدر وہ سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ایک دانہ اس کے اندر اس کو پیوست کیا ہے، اور کیا خوبصورت گولائی میں یہ پھل آپ کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے. انسان اسی پر اگر غور کر لے تو خالق کے حقیقی کو پہچان لینا، اس تک پہنچ لینا، یہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حق کی جستجو انسان کو دعوت دی ہے. بے حسی کے ساتھ ساری زندگی بسر کر دینا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. دنیاوی معاملات میں ایک ایک کاروبار، ایک ایک فیصلہ ہم بڑے دوستوں کے مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم اتنے غافل ہو چکے، دین کی جستجو، حق تڑپ ہے ہی نہیں. اگر کسی نے کوئی بات بتا دی بس عمل کر لیا. جو مسلمان نہیں ہے ان کی حالت تو یہی ہے، اور جو مسلمان ہے بدقسمتی کے ساتھ ان کی حالت بھی یہی ہے. کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دین حاصل نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ جواب دینے پڑیں گے. علم کی زیادہ بات نہ حاصل کرو، پھر عمل کرنا پڑے گا. اب ایک آدمی آپ تصور کریں، وہ نماز کے ارکان، نماز کا طریقہ صحیح سے نہیں سمجھتا، ایسے ہی نماز پڑھتا رہتا ہے. کیا اس کی نماز میں نقص نہیں ہے؟ صحابی رسول نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا طریقہ ان کو صحیح نہ لگا. فرمانے لگے کتنی دیر سے، کتنے سالوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ 10 سال سے وہ نماز ویسے ہی پڑھ رہا تھا. صحابی رسول فرمانے لگے اگر تو اسی پر مر گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا. حالانکہ نماز وہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کا وہ طریقہ درست نہیں تھا. بے حسی کے ساتھ جو کسی نے سکھا دی وہ پڑھ رہا تھا. صحابی رسول نے نقد کیا نماز، چونکہ وہ نماز نبی نہیں تھی، کہا اگر تو اسی پر مر جاتا، ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ملت پر تیری موت ہوتی. ہم بے حسی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں، جیسے نماز دادی نانی نے سکھائی تھی، وہ بچپن میں کسی نیک آدمی نے سکھا دی تھی، پتہ نہیں وہ طریقہ صحیح بھی تھا کہ نہیں صحیح تھا، بس وہی پڑھتے آ رہے. دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ آگے نکل گئے اور اپنے کاروبار کو اپ ٹو ڈیٹ کیا. ایک موبائل اگر پرانا ہو جائے نیا ورژن حاصل کیا جاتا ہے، لیکن دین کے معاملات میں کوئی تجدد اختیار نہیں. وہ جو پرانا کسی نے سکھا دیا تھا بس اسی پر لگے ہوئے. رکوع کے اندر پڑھی جانے والی ایک دعا نہیں ہے، اور دعائیں بھی ثابت ہیں، لیکن ایک دعا پر ہی ساری زندگی بسر کر دی.
سجدے میں پڑھی جانے والی ایک دعا نہیں، کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس ایک دعا پر ہی وہ رٹی رٹائی جو بچپن میں رٹ لی تھی ساری زندگی اس پر گزار دی، مزہ حاصل ہی نہیں کیا عبادت کا۔ انسان بدل بدل کر دعائیں پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انداز اختیار کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بے حسی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اسے ایک خیر کی بات مل جائے، دوسری خیر کی بات حاصل کرنے کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، یہ مسلمان ہو جانا، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام نے سال ہا سال اپنی زندگی بسر کی ہے، کلمہ پڑھ کے فوراً اپنے شہر واپس جا کر وہ اپنا دین حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی صحابہ ایسے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، پھر ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، دین حاصل کیا۔ اسلام کاروبار سے منع نہیں کرتا، لیکن طریقہ ہے، وہ طریقہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھ لیں۔ یہ صحابی رسول بھی بڑے عظیم تاجر تھے، اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، صرف کرنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا، لیکن دین سے، علم سے دور نہیں ہٹے۔ کیا کیا؟ سبحان اللہ، اپنے پڑوسی کو کہا کہ یار تم میرے ساتھ مل جاؤ، ایک دن تجارت کرنے کے لیے تم جاؤ، آدھا مال خود رکھو، آدھا مجھے دو، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ سے جو علم سیکھوں گا وہ آپ کو بھی سکھاؤں گا۔ اور اگلے دن تجارت کے لیے منڈی میں جاؤں گا، جو کما کر لاؤں گا آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا، اور تم پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ گے، جو کچھ وہاں سیکھو گے آ کر مجھے سکھاؤ گے۔ تجارت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی احادیث مبارکہ کے ساتھ لگن بھی ہے۔ بے حسی، لا شعوری اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جب یہ ساری بات اس کے سامنے آ جائے مختلف زاویوں کے ساتھ کہ ایک اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو سارے کے سارے انتظام انصرامات کر رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت کی حقدار ہے، اس کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے۔ ایک عام انسان اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دے، ہم ساری زندگی اس کا بدلہ دیتے رہتے ہیں، کبھی اسے جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں، کبھی شکرن کہتے ہیں، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، کبھی خود سے تحفے تحائف اس کو دیتے ہیں کہ فلاں موڑ پر یہ میرے کام آیا تھا۔ اگر انسان کا انسان کے ساتھ یہ حال ہے، جس اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا کی، انسان کو صحت دی، انسان کو جوانی دی، انسان کو مال دیا، انسان کو ماں باپ کی نعمت دی، انسان کو اولاد جیسی نعمت دی، انسان کو بہن بھائی دیے، اسے اچھے دوست احباب دیے، کاروبار دیا، سب کچھ دیا، ایک ایک نعمت عطا کی، کیا حق نہیں بنتا کہ انسان اس کا شکریہ ادا کرے؟ یہ انسان کے پھر اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ ہاں اس رب کو پہچان لینے کے بعد پھر مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے معاشرے میں مختلف طریقے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہمارے اوپر شریعت نازل ہوئی، مسلمان کہتے ہیں ہمارے اوپر شریعت نازل ہوئی۔ تو پھر جستجو کا جو قدم ہے اسے مزید آگے بڑھانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان تین شریعتیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی کتاب اتری، عیسائی کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی، مسلمان کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی، پھر انسان کو مزید تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں سے درست رستہ کون سا ہے۔ قرآن پاک نے برملا کہا جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی، انہوں نے تحریف کی، تبدل کیا، تغیر کے رستے اختیار کیے، اللہ کی باتوں کو بدل ڈالا۔ یہودیت اس وقت موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خالص تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں ان کے انبیاء تشریف لائے، ان پر آسمانی کتابیں، صحیفے نازل کیے گئے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ رب العزت کا خالص قرآن کلام ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ رہی بات عیسائیوں کی، نصارہ کی، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی اناجیل بھی معروف 4 ہیں، جبکہ سچی بات ایک ہوتی ہے، 4 باتیں سچی نہیں ہوتی۔ اہل اسلام کو پھر پرکھیے،
اور پھر مسلمانوں کا دعویٰ بھی سنیے کہ ہمارے پاس جو اللہ رب العزت کی کلام ہے قرآن، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ سعودیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دنیا کے کسی خطے پر چلے جائیں، آپ وہاں جا کر قرآن پاک حاصل کریں، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو لے جائے حج عمرہ کے لیے، آپ وہاں جا کر نمازیں پڑھیں، جس طرح یہاں ائمہ کرام کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس یہاں پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی وہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن پاک، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، نصیحت کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا ہے۔ پھر مان جائیے کہ دین اسلام یہ حق کا رستہ ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دوسری بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان سے کتابیں اتاری، ان سب میں ہدایت پر جو کتاب ہے وہ صرف قرآن پاک ہے، جو اپنی اصلی تصویر میں آج بھی محفوظ ہے۔ پھر چوتھی بات یہ سمجھیے، اس قرآن کو میں نے اور آپ نے اپنے اپنے ذہن سے نہیں سوچنا، قرآن کی من مانی تفسیر تعویل نہیں کرنی، بلکہ دیکھنا ہے یہ قرآن اترا کس پر تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے نبی یہ قرآن ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر پھر پیغمبر علیہ السلام سے سیکھیں۔ قرآن اترا تھا، اگر کوئی کہتا نا کہ عربی زبان سیکھ لو تو قرآن سارا آ جائے گا، نہیں عزیز بھائی، عرب کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ قرآن نازل ہوا، سورۃ البقرہ کی آیت اتری، کہا کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ صحابی رسول نے اپنے سرانے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا، آیت کو سمجھ نہ پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا اوہو وہ جو سیاہ دھاگا سا تھا اس سے مراد آسمان کی سیاہی تھی، اور وہ جو سفید دھاگا تھا اس سے مراد آسمان کی روشنی اور اجالا تھا۔ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سامنے نہ رکھا جائے۔ تو پھر مان جائیے کہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین ہم نے اس انداز کے ساتھ سمجھنا ہے جس انداز سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا تھا، بتلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پکڑ کر لوگوں کو دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس قرآن کی صحیح عملی تصویر پیغمبر علیہ السلام کی ذات تھی۔ چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا، صحابہ کرام کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل وہ قرآن کی تفسیر تھا۔ حج آپ نے خود کر کے دکھایا ہے، کہا خذوا عنی مناسککم، میں حج کرنے لگا ہوں، حج کیسے کیا جاتا ہے مجھ سے سارا طریقہ سیکھ لینا۔ آپ نے سارا کر کے دکھایا ہے۔ نماز آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ڈاکیا آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی آپ کو خط لکھے، ڈاکیا وہ خط پکڑتا ہے آپ کو لا کر دے دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا کام بھی ڈاکیا والا تھا، نہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پکڑ کر ہم تک پہنچایا، نہیں، بس اتنا نہیں کیا، بلکہ وہ اس پیغام میں کیا تھا اس کی وضاحت لوگوں کو کر کے آپ نے دکھائی ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوئے، پھر آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ ایسے کرو۔ اس لیے اہل اسلام سے بھی گزارش ہے کہ من مانی تفاسیر تعویلات کی طرف نہ پڑھیں، قرآن کی من چاہی تفسیریں نہ کریں،
شعر و شاعری کے ساتھ قرآن کو نہ سمجھیں، اپنے معاشرے، اپنے جتنے مسالک اور فرقے ہیں ان کے حساب سے قرآن کو نہ سمجھیں، بلکہ قرآن کو اس طرح سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا۔ یاد رکھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس اسلام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود و نصارہ کی طرح کچھ باتیں اللہ کی مان لی کچھ نہیں مانی۔ مسلمانوں نے بھی آج یہ سمجھ لیا، نہیں میرے عزیز بھائی اور بہن، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا۔ یہ فرما برداری ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہے، کتنا لمبا تڑنگا اور کتنا مضبوط طاقتور یہ جانور ہے۔ آپ اسے تابع کرنا چاہیں، فرما بردار کرنا چاہیں، آپ ایک نکیل ڈالتے ہیں اور پھر اس کی رسی آپ 5 6 7 سال کے بچے کو بھی پکڑا دیں، وہ جہاں لے کر جانا چاہے گا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ حالانکہ وہ 5 6 سال کا بچہ اونٹ کے سامنے کتنا کمزور ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے اسلام کی اپنے ناک میں نکیل ڈالی ہو، اسلام جہاں لے جائے وہ چلے جائے، من مانی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میرا بابا فلاں کہتا یہ کہتا تھا، میرا تو قلندر یہ کہتا تھا، میں نے فلاں پیر پکڑا تھا وہ یہ کہتا تھا، میں فلاں سلسلے کے ساتھ بیعت ہوں، میرا سلسلہ یہ کہتا ہے۔ نہیں، اپنا قول، اپنا فتویٰ، اپنا رسم و رواج، اپنا معاشرہ، یہ سارے کے سارے طریقے پیچھے چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی بات، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اسلام کے ارکان بھی پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے، گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی انسان کو گواہی دینی چاہیے، نہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک اور نہ پیغمبر کی رسالت میں کوئی شریک۔ اللہ رب العزت کی عبادت تو صرف خالص اللہ کی عبادت، کسی اور پیر فقیر درباری ملا کی نہیں۔ اگر جھکنا ہے اللہ کے سامنے، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ کی ہے، دستگیری اللہ کی ہے، داتا ہے اللہ ہے، گنج بخش ہے اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت۔ سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، مالی عبادت ہے اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہے اللہ کے لیے، اور زبان سے اگر کوئی بولنے ہے، کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں میں صدقے جاؤں، میں واری واری جاؤں، یہ کروں وہ کروں، کلمہ آپ کا پڑھوں بات ایک نہ مانوں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ سال بعد عرس منا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے، محبت کے دعوے کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن کہا جائے کہ بھائی یہ نہ کرو، نبی نے منع کیا ہے، نہیں مانتا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ نبی کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، بات ماننی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ شاعر کہتا ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھیے کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گما کا دخل کیا ہے۔ جب سچی بات آپ کو مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى الآثار لا تخدعن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار۔ یہ عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے دین جو ہے وہ خالصتاً پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا نام ہے، اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو، دین کو حاصل کرنے کی، پیغمبر کی باتیں سیکھنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لو۔ لوگوں کی آراء، لوگوں کے فتوے، علماء کی باتیں، صلحاء کی یادیں اور اولیاء کی ساری کی ساری یہ ترجیحات، تعویلات، شاعر کہتا ہے یہ لیل ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے۔ 2 نمبر باتیں ہیں، 1 نمبر بات دن کا اجالا، سورج جیسی چمکتی ہوئی بات اگر کسی کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے آپ کی رسالت، آپ کی رسالت میں شریک نہیں کرنا کسی کو۔
کتنے دکھ کی بات ہے، میں آپ سے کہوں کہ بھائی جان نبی کی نماز پڑھ لیں، آپ کہیں نہیں میں نے تو فلاں کی نماز پڑھنی ہے، میں فلاں سلسلے سے بیعت ہوں، میں نے وہ نماز پڑھنی ہے، میں فلاں فقہ کا فالوور ہوں، میں نے تو اپنے مقتدا کی، اپنے امام کی نماز پڑھنی ہے۔ کل پیغمبر علیہ السلام کو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ عزیز بھائی، آپ کی نماز، آپ کا عمرہ، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا ایک ایک عمل پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو پھر سچے دل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے کل المحب لمن يحب مطیع، ہر محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ یہ کون سی فرما برداری ہے؟ آپ صدقے جائیں، واری واری جائیں، نعتیہ کلام بھی پڑھیں، سارا کچھ کریں، نبی کے نام کا، میں تو سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، نبی کے نام کا چندہ بھی کھائیں، نبی کے نام پر کانفرنسز کا انعقاد کر کے لوگوں سے پیسے بھی بٹوریں، سارا کچھ کریں، لیکن جب بات ماننے کی آئے پیغمبر کی بات کو رد کر دیں، یہ کون سی چوکیداری ہے؟ یہ کون سے دین کی خدمت؟ اور آگے بڑھیے، روزہ رکھنا ہے، دین اسلام کہتا ہے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ سال میں ایک بار اگر انسان کے پاس زیادہ مال ہے، اسلام کہتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، 2.5% زکوٰۃ، کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر صحیح معنوں میں آج صرف ایک محلے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک ٹاؤن میں، ایک گارڈن میں صرف وہاں کے سارے باشندے ہی زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں، ان کے آس پاس کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اتنا پیسہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی سستی ہے، مسلمانوں کی اتنی سستی ہے، شاید وہ احادیث بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن جانوروں کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے کل قیامت کے دن نیچے لٹایا جائے گا، ان جانوروں کو موٹا تازہ کر کے اللہ لے کر آئے گا، جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا وہ انسان کو اپنی ٹانگوں کے نیچے رونتے رہیں گے، سینگوں کے ساتھ مارتے رہیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا جس مال کو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اللہ کا حق، لوگوں کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتے، اللہ نے کہا یہ مال، یہ سونا چاندی، اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو تپایا جائے گا، آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر لوگوں کے چہروں پر، ان کی کمروں پر، پشتوں پر یہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ جس کا خزانہ تم لوگوں نے اپنے لیے کیا تھا۔ لیکن مسلمان ہے، پیسے کی خاطر سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا حق کیا ہے پتہ ہی نہیں، ہمسائے کا حق کیا ہے پتہ ہی نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے پتہ ہی نہیں، دین اسلام کے لیے صرف کرنا ہے پتہ ہی نہیں، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے استطاعت دی ہے لیکن حج نہیں کر رہے۔ ابھی یہ رات ہی کی بات ہے، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ نے حج کیا؟ کہنے لگے اللہ نے 4 بیٹیاں دی، سب کا نکاح کیا، یہ حجی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج اسلام کا رکن ہے، اسلام کے رکن کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پیسہ دیا ہے، ایک گھر بنا لیا، خوشی کی بات ہے، اب حج بھی کر لیں، دوسرا گھر بعد میں تعمیر کر لیجئے گا، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جو اللہ رب العزت کا حق ہے کم از کم اس کو تو ادا کریں۔ یہ سال میں ایک بار نہیں بلکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، انسان اگر وہ کام بھی نہ کرے کتنی بد نصیبی ہے، خیر سے کتنی محرومی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن درجے کی روایتیں ہیں، کہا اگر تمہارے پاس پیسے آ گئے نا حج کے جلدی جلدی کر لو، وگرنہ پھر زندگی ہے اور عوارض آ جاتے ہیں، انسان مریض ہو جاتا ہے، پیسے بسا اوقات ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری اتنی آ جاتی ہے کہ انسان جا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا عارضہ لاحق آ جاتا ہے کہ انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی جلدی حج کر لیا کرو۔
یہ اسلام کا تعارف ہے۔ انسان کو چاہیے دنیا میں بے حسی کے ساتھ نہ رہے، بلکہ پہچانے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ جب پتہ چل جائے خالق ہے، پھر اس کی عبادت کرے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اسے پہچانا جائے، اسے پڑھا جائے، پھر اس قرآن کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا۔ پھر اسلام میں داخل ہو کر پورے کے پورے اسلام میں انسان داخل ہو جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی انسان عملی تصویر بن جائے، اور پھر اسلام جو کہے انسان مانتا جائے۔ اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔